کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی ٹوٹل 3 قسمیں ہیں. ایک ہے توحید ربوبیت، اور ایک ہے توحید الوہیت، اور ایک ہے توحید اسماء و صفات. توحید ربوبیت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ہمیں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، اللہ تعالیٰ حاجتیں پوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے. یہ توحید ربوبیت ہے. رب پالنے والا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھ لیں کہ ربوبیت کا معنی ہے اوپر سے نیچے آنا. اور اوپر سے نیچے کا کیا مطلب؟ یاد رکھنے کے لیے ایک میں سائن لگا دیتا تھا وائٹ بورڈ پہ، اوپر سے نیچے، یہ جو ہے وہ ربوبیت ہے. اور الوہیت یہ ہے کہ نیچے سے جو رب کے لیے جا رہا ہے، وہ کیا جا رہا ہے رب کے لیے؟ نمازیں، ذکر، اذکار، عبادات، دعائیں، یعنی صدقات، خیرات. بندے کی طرف سے جو اعمال، نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے لیے صدقہ دے رہا ہے، بندے کی طرف سے جو اعمال اللہ کو جاتے ہیں عبادات کی صورت میں، یہ رب کی الوہیت ہے. یہ رب کی الوہیت ہے. تو بندے سے جو نیچے سے اوپر چیزیں جانی ہیں انہیں الوہیت، اور جو اوپر سے نیچے آنی ہے انہیں ربوبیت. تو اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رب ہونے میں، پالنے میں جو چیزیں دیتا ہے اس میں وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اس اللہ تعالیٰ کی دین میں، اللہ تعالیٰ کی عطا میں، اللہ تعالیٰ کی روزی اور پالنے میں. الوہیت، توحید الوہیت کا معنی یہ ہے کہ ہماری طرف سے جو اللہ کے لیے عبادات ہو رہی ہیں، نماز کی صورت میں، حاجت روائی، مشکل کشائی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی صورت میں، زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات کی صورت میں، جتنی بھی عبادات کر رہے ہیں وہ وحدہ لا شریک اللہ کے لیے ہوں، اس میں اس کا کوئی شریک نہ ہو. توحید ربوبیت، رب کی دین میں کوئی شریک نہیں ہے. الوہیت، رب کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے. یہ 2 اہم قسمیں ہیں توحید کی. اور اہل مکہ، قریش کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ توحید ربوبیت کو مانتے تھے. کہتے تھے کہ زمین آسمان اللہ نے پیدا کیا ہے، رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، بارش اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اولاد اللہ دیتا ہے، سب مانتے تھے. لیکن جو عبادت بجا لانی ہے اس میں اللہ کے ساتھ کہتے تھے کہ ہم نیک لوگوں کی، یعنی وہ بتوں کو سمجھتے تھے کہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، ہم ان بتوں کی پوجا کریں گے تو ان کے ذریعے ہماری پوجا رب کے پاس پہنچے گی، ہماری عبادت وہاں پہنچے گی. ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے تھے. توحید ربوبیت کو مانتے تھے، توحید الوہیت کو نہیں مانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے توحید ربوبیت کو دلیل بنا کے توحید الوہیت سمجھائی ہے کہ جو رب یہ کرتا ہے الہ بھی وہی ہے. جو رب یہ کرتا ہے وہ رب ربوبیت اگر اس کے پاس ہے تو پھر الہ الوہیت بھی اسی کے پاس ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں سمجھایا ہے کہ کس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، کون ہے جو آسمان سے پانی نازل کر کے تمہارے لیے باغات بناتا ہے. تم اپنی مرضی سے اللہ کے اس پانی اور بارش کے بغیر ایک درخت بھی اگا نہیں سکتے ہو. جب یہ اتنا کچھ اس نے کیا ہے تو پھر بتاؤ ذرا اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اور بھائی اس کے رب میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے تو اس کے الہ ہونے میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور توحید کی تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات، کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء، نام گرامی، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اللہ تعالیٰ کی صفتیں، اللہ کے نام اور صفتیں، اللہ کے اسماء اور صفات جو ہیں وہ اس میں وحدہ لا شریک ہے. اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ ہے تیسری قسم. تو بہرحال ان آیات میں توحید ربوبیت کو بنیاد بنا کے توحید الوہیت کے لیے دلیل دی گئی ہے.